بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھ لیں۔ اپنے سبق کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ہم آج کی اچھی بات کریں گے۔ اچھا کام ہمیشہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے، نہ کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ آپ جب بھی کوئی کام کریں یہ سوچ کر کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا، نہ کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے یا ان کو خوش کرنے کے لیے کوئی بھی کام کریں۔ السلام علیکم پیارے بچوں، ہمارا آج کا سبق ہے خدمت گار کون۔ یہ صفحہ نمبر 42 یعنی 42 پر موجود ہے۔ خدمت گار کون، اس سبق کی پڑھائی کریں گے، مشکل الفاظ کے معنی پڑھیں گے اور مشقی سوالات کو حل کریں گے۔ آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں ایک نابینا بڑھیا رہتی تھی۔ وہ بے سہارا تھی۔ غربت کے باعث وہ پیوند لگے کپڑے پہنتی تھی۔ اس کے گھر کی حالت بہت خراب تھی۔ گھر میں ہر طرف کوڑا کرکٹ دکھائی دیتا تھا۔ گھر میں جگہ جگہ جالے لٹکتے تھے۔ اس کے گھر میں کوئی نہیں تھا جو اس کی مدد کرتا۔ بڑھیا اپنی حالت پر بہت روتی، لیکن کوئی اس کی مدد کے لیے نہ آتا۔ اس سبق کے مشکل الفاظ کے معنی پڑھتے ہیں۔ نابینا، اندھا، جس کو دکھائی نہ دیتا ہو۔ بڑھیا، بوڑھی عورت۔ بے سہارا، بے آسرا، جس کا کوئی رشتہ دار نہ ہو۔ باعث، وجہ۔ پیوند، جوڑ۔ اگلے صفحے کی پڑھائی کرتے ہیں۔ ایک دن ایک نیک شخص کا وہاں سے گزر ہوا۔ بڑھیا بے بسی کی حالت میں چارپائی پر پڑی تھی۔ سارا گھر کوڑا کرکٹ سے بھرا ہوا تھا۔ پانی کا گھڑا بھی خالی تھا۔ اسے یہ دیکھ کر بہت افسوس ہوا۔ اس نے گھر کو صاف کیا، گھڑے میں پانی بھر دیا، بڑھیا کا ہاتھ منہ دھلایا، اسے کھانا کھلایا اور بڑھیا کا عصا صاف کر کے چارپائی کے پاس رکھ دیا۔ اب وہ شخص بلا ناغہ وہاں آتا اور خاموشی سے گھر صاف کرتا، گھڑے کو پانی سے بھرتا اور بڑھیا کو اپنے گھر سے لایا ہوا کھانا کھلا کر وہاں سے رخصت ہو جاتا۔ بڑھیا کھانا کھا کر اللہ کا شکر ادا کرتی اور نماز پڑھ کر اس شخص کو دعائیں دیتی تھی۔ اس شخص نے نہ اپنے بارے میں بتایا اور نہ بڑھیا نے اس سے کچھ دریافت کیا۔ اس صفحے کے مشکل الفاظ کے معنی پڑھتے ہیں۔ بے بسی، لاچاری، مجبوری۔ عصا، لاٹھی۔ بلا ناغہ، روزانہ۔ رخصت، جانا۔ دریافت، پوچھا۔ صفحہ نمبر 44 یعنی 44 کی پڑھائی کرتے ہیں۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا وہاں سے گزر ہوا۔ وہ بڑھیا کے پاس آئے۔ انہیں حیرت ہوئی کہ نابینا ہونے کے باوجود بڑھیا کا گھر کیسے صاف ستھرا ہے اور گھڑے میں پانی کہاں سے آتا ہے۔ حضرت عمر کے پوچھنے پر بڑھیا بولی، میں اس شخص کو نہیں جانتی۔ وہ اندھیرے میں آتا ہے، گھر میں جھاڑو دیتا ہے، گھڑے میں پانی بھرتا ہے اور گھر سے لائی ہوئی روٹی مجھے کھلاتا ہے۔ وہ خدا ترس اور نیک آدمی ہے، خدا اسے نیکی کا اجر دے۔ حضرت عمر سوچ میں گم ہو گئے کہ ایسا نیک کام کرنے والا شخص کون ہو سکتا ہے۔ اس شخص کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے وہ رات کے آخری پہر بڑھیا کے گھر کے پاس چھپ کر بیٹھ گئے۔ بڑھیا کی خدمت کرنے والا شخص ابھی تک نہیں پہنچا تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ شخص آیا اور اس نے معمول کے مطابق جھاڑو دیا، گھڑے میں پانی بھرا، بڑھیا کو کھانا کھلایا
اور عصا صاف کر کے چارپائی کے ساتھ لگایا۔ حضرت عمر اس شخص کو دیکھتے رہے، وہ خاموشی سے اپنا کام کر کے چلا گیا۔ بڑھیا کی زبان پر اس کے لیے دعائیں ہی دعائیں تھیں۔ حضرت عمر نے اس خاموش خدمتگار کو غور سے دیکھا تو وہ خلیفہ اول امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق تھے۔ حضرت عمر نے یہ دیکھ کر کہا کہ نیکی میں حضرت ابو بکر صدیق سے آگے بڑھنا بہت مشکل ہے، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے۔ آئیے اس صفحے کے مشکل الفاظ کے معنی پڑھتے ہیں۔ خدا ترس، اللہ کے لیے کسی کی مدد کرنے والا۔ اجر، انعام، معمول، روزانہ کرنے والا کام۔ خدمت گار، خدمت کرنے والا۔ خدمت خلق، لوگوں کی خدمت۔ جزائے خیر، نیکی کا بدلہ۔ سبق کی پڑھائی کرنے کے بعد ہم مشقی سوالات کو حل کریں گے۔ سب سے پہلا سوال ہے، اردو میں ہم اکثر سین اور صاد کی آواز ملا دیتے ہیں۔ نیچے کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، ان الفاظ کو سین یا صاد سے پر کریں۔ آئیے ان الفاظ کو پڑھتے ہیں۔ صدیق، قسمت، بے بسی، عصا، افسوس۔ سوال نمبر 2، نیچے دیے گئے جملوں میں کچھ الفاظ کے نیچے لکیر لگائی گئی ہے، ان الفاظ کے درست معنی کے گرد دائرہ بنائیں۔ سب سے پہلا جملہ ہے، بڑھیا پیوند لگے کپڑے پہنتی تھی۔ اس میں 3 آپشن دیے گئے ہیں، گھوٹا کناری، موتی یا جوڑ۔ پیوند کا مطلب ہے جوڑ، اس لیے ہم جوڑ کے گرد دائرہ لگائیں گے۔ دوسرا جملہ ہے، وہ شخص بلا ناغہ بڑھیا کے گھر آتا تھا۔ اس میں بھی 3 آپشن ہیں، ہر ہفتے، ہر مہینے، روزانہ۔ بلا ناغہ کا مطلب ہے روزانہ، اس لیے روزانہ کے گرد دائرہ لگائیں گے۔ جملہ نمبر 3 ہے، بڑھیا نابینا تھی لیکن پھر بھی اس کا گھر صاف تھا۔ یہاں پر بھی 3 آپشن ہیں، اندھی، کمزور اور بیمار۔ اندھی پر دائرہ بنائیں گے۔ چوتھا جملہ ہے، وہ خدا ترس اور نیک آدمی ہے۔ 3 آپشن دیے گئے ہیں، برا، رحم دل، اچھا۔ خدا ترس کا مطلب ہے رحم دل، اس لیے ہم رحم دل پر دائرہ بنائیں گے۔ 5واں جملہ ہے، اس شخص نے عصا صاف کر کے چارپائی کے ساتھ رکھ دیا۔ 3 آپشن ہیں، جوتے، برتن، لاٹھی۔ عصا کا مطلب ہے لاٹھی، اس لیے ہم لاٹھی کے گرد دائرہ بنائیں گے۔ سوال نمبر 3 ہے، ان الفاظ کے جملے بنائیں۔ آپ کی سہولت کے لیے یہاں جملے لکھ دیے ہیں، آپ اپنی مرضی کے مطابق جملے بنا سکتے ہیں۔ خدا ترس، حضرت ابوبکر بہت خدا ترس تھے۔ عصا، بڑھیا کا عصا گر کر ٹوٹ گیا۔ نابینا، میں نے نابینا شخص کو سڑک پار کروائی۔ بلا ناغہ، وہ بلا ناغہ اسکول جاتا ہے۔ پیوند، فقیر کے کپڑوں میں پیوند لگے ہوئے تھے۔ بے سہارا، بے سہارا اور یتیموں کی مدد کرو۔ سوال نمبر 4 ہے، ان سوالات کے جواب دیں۔ یہاں پر موجود تمام سوالوں کے جواب ہم نے سبق کے مطابق دینے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، بڑھیا کا گھر کیسا تھا؟ بڑھیا کے گھر ہر طرف کوڑا دکھائی دیتا، جگہ جگہ جالے لٹکتے تھے۔ سوال نمبر 2، خاموش خدمت گار کا کیا نام تھا؟ خاموش خدمت گار کا نام حضرت ابوبکر صدیق تھا۔ سوال نمبر 3، بڑھیا کس شہر میں رہتی تھی؟ بڑھیا مدینہ منورہ میں رہتی تھی۔ سوال نمبر 4، حضرت عمر نے حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھ کر کیا سوچا؟ حضرت عمر نے حضرت ابوبکر صدیق کو
دیکھ کر یہ سوچا نیکی میں حضرت ابوبکر صدیق سے آگے بڑھنا بہت مشکل ہے، اللہ انہیں جزائے خیر دے۔ سوال نمبر 5 ہے، کچھ الفاظ کے آخر میں الف تے لگانے سے ان الفاظ کی جمع بنائی جاتی ہے۔ مثلا انعام واحد ہے جس کی جمع انعامات ہے، دیے گئے واحد الفاظ کے جمع بنائیں۔ مکان مکانات، اعلان اعلانات، احسان احسانات، نقصان نقصانات، خال خالات،